آپ کو دفن کر دیا جائے گا، آپ کے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی، کبھی آپ کے خلاف CAA کے ذریعے سے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہم نے آواز بلند کی تھی کہ NRC کے خلاف، CAA کے خلاف۔ آج تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ CAA ہے کیا۔ جب NRC قائم لاگو ہوگی، NRC میں ہندو بھی چھٹیں گے، مسلمان بھی چھٹیں گے، لیکن ہندو کو دوبارہ اس دیش میں ناگرکتا ملنے کے لیے CAA کا اپیوگ ہوگا۔ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے ذریعے سے اس کو دوبارہ اس دیش میں رکھا جائے گا۔ سپوز دیٹ آپ کے اس گاؤں میں ہندو کا بھی نام چھٹا، ایک مسلمان کا بھی نام چھٹا ہے، تو ہندو کو دوبارہ سے اسی گاؤں میں رہنے کے لیے اپلیکیشن دے گا، سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے تھرو سے دوبارہ اس کا نام لے لیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہوگا آپ کے اس گاؤں کا، بھلے ہی 100 سال پرانی اس کی تاریخ ہو، وہ اس کا نام چھٹ جائے گا کسی فالٹ کی وجہ سے، ڈیفالٹ کی وجہ سے، تو اس کا نام دوبارہ اس گاؤں کے اندر نہیں لیا جائے گا، کیونکہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ میں مسلمانوں کا نام ہی نہیں۔ اس وقت کیا راستہ بچتا ہے؟ اس وقت صرف راستہ بچتا ہے بنگلہ دیش کا، اس وقت صرف آپشن بچتا ہے بھوٹان کا، اس وقت صرف آپشن بچتا ہے پاکستان کا، افغانستان کا۔ آج تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن جب یہ تحریک چلے گی، جب CAA NRC لاگو ہوگی، NRC ہونا شروع ہو چکا ہے مہاراشٹرا میں، NRC لاگو۔ کہ آپ کے قرآن کو ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانیں گے، کیوں ہاتھ دھوئیں گے؟ اللہ نے کہا اچھا نہیں دھو گے تو کرونا کو بھیجتا ہوں۔ اب کرونا آیا چائنا سے، تو اب جلدی جلدی وہ لوگ ہاتھ ہی نہیں، بلکہ آپ کس سے صابن سے دن میں 10 مرتبہ ہاتھ دھونے لگے کہ بھائی کہیں کرونا نہ پکڑ لے۔ لوگ نہیں مانتے تھے میرے کہنے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کورونا کے ذریعے سے قرآن کے آرڈر پر عمل کروا دیا۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، بے وقوف لوگوں کا یہ زمانہ ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا زمانہ نہیں، بے وقوف ان پڑھ گوار لوگوں کا زمانہ ہے۔ ان ان پڑھ گوار اور بے وقوف لوگوں کے غلط نیتی کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے قرآن پر، اپنی شریعت پر جو ایلیگیشنز لگتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے Education is to prepare and to qualify. The primary aim of education is to qualify and for the participation in the development cultural society, in the development cultural villages and cities. اگر ہم پڑھے لکھے ہوں گے تو ہم اپنی شریعت کو دو ٹوک لفظوں میں رکھ سکتے ہیں سامنے۔ مجھے قوی امید ہے کہ نرسمہانند سرسوتی جی کی ہمت نہیں ہوگی وہ دوبارہ اس طرح کی اناپ شناپ باتیں بکے۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہم پورے دنیا کے بڑے بڑے دھارمک لوگوں کو ایک کانفرنس کریں گے دلی میں یا فلاں جگہ، اور وہاں پر بیٹھ کر اس قرآن کے جہاد کے خلاف، قرآن کریم کی آیت کے خلاف، محمد الرسول اللہ کے پیغام کے خلاف ہم لوگوں میں ایک اگر لائیں گے، ایک تبدیلی لائیں گے، ایک انقلاب پیدا کریں گے۔ ہم نرسمہانند سرسوتی جی سے کہنا چاہتے ہیں کہ نرسمہانند جی اپنے چیلوں کو بھی بتا دو، اپنے گروؤں کو بھی بتا دو، اپنے ڈپلیکیٹ خداؤں کو بھی بتا دو کہ تم پوری دنیا کی طاقت جمع کر لو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ تم سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے قرآن کریم پر اعتراض کیا، اور اگر ان کو شک تھا تو اللہ نے اوپن چیلنج کیا ایسی مانسکتا رکھنے والے لوگوں کو کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ ایک دو آیت، لاؤ ایک دو لائن بنا کر اس جیسا قرآن۔ اگر تم کو اس پر اعتماد نہ ہو، اگر تم کو اس پر اعتراض ہو یا ایلیگیشن لگانا چاہتے ہو، تو اس سے پہلے تم ایک لائن لے آؤ بیٹے، ایک لائن نہیں آدھی لائن لے آؤ، اس جیسی چھوٹی صورت بنا کر لے آؤ، ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن قرآن نے آگے چیلنج کیا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ تم قیامت تک اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ یہ قرآن محمد الرسول اللہ نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، یہ قرآن نے صحابہ کرام نے اپنی طرف سے۔ انہوں نے کیا الزام لگایا کہ تینوں جو خلفاء تھے، چار جو خلفاء تھے، ان میں سے ابو بکر، عمر اور عثمان، ان تینوں نے جہاد کی آیت کو اس میں ایڈ کیا۔ کس میں؟ قرآن کریم کے اندر داخل کیا۔
الگ سے. ارے پاگل آدمی، کتنی اناپ شناپ باتیں بول رہا. کون جواب دے گا ان کو بھائیو؟ ہمیں اور آپ کو ہی نہ جواب دینا پڑے گا. اگر ہم بیٹھے رہیں گے، ہمارے نوجوان فری فائر میں گیم کھیلتے رہیں گے. فری فائر بہت آج کل پاپولر ہو رہا ہے جوانوں. آپ کی جوانی پر لعنت ہے اگر آپ کی شریعت پر اعتراض ہو اور آپ خاموش بیٹھے رہیں، آپ کوئی جواب نہ دے پائیں. آپ کو وہی راستہ اپنانا ہوگا. اگر وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کے قرآن پر اعتراض کرتا ہے تو آپ فری فائر گیم کو چھوڑو، اپنے اسلام کو جانو، اپنی شریعت کو پہچانو اور اسی پلیٹ فارم سے اس کو جواب دو کہ نرسمہانند سرسوتی جی، تم نے جو یہ بات کہی کہ محمد کے ماننے والوں نے، خلفاء نے، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، چاروں خلفاء کا نام نہیں لیا بلکہ 3 کا نام لیا. کیا کہا کہ ان تینوں نے الگ سے محمد الرسول اللہ کے بعد قرآن کریم کے اندر آیت جہاد کو اپنی طرف سے ایڈ کر دیا. اس میں کیا یہ بات اس کی صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں. آپ کیسے جواب دو گے ان کا؟ آپ قرآن سے جواب دو گے تو وہ تو ہے ہی ان پر گوبر بھرا ہوا اس کے دماغ میں، وہ تو آپ کے قرآن کو نہیں مانتا نا. پھر ہم کہیں گے اس کو، آپ کو وہ جس گرنتھ کو پڑھتا ہے، وہ جس گرنتھ کا ویکھیا کرتا ہے، وہ جس کا ایکسپلینیشن کرتا ہے، ہم اسی کی گرنتھ سے اس کو جواب دیں گے کہ نرسمہانند سرسوتی جی، اٹھاؤ تم اپنے گرنتھ کو، دیکھو وہاں پر کہا گیا کہ محمد الرسول اللہ نے اپنی طرف سے کوئی بھی بات قرآن میں نہیں داخل کی. کیا کہا اللہ نے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. محمد الرسول اللہ یا کوئی بھی نبی اپنی طرف سے کوئی بات، اپنی مرضی کے مطابق کوئی بات، اپنی خواہش کے مطابق کوئی بات نہیں کہتے قوم سے، بلکہ ان کو جو وحی کی جاتی ہے اللہ کے طرف سے، وہی بات وہ لوگوں کے بیچ رکھتے اور لوگوں کی ذمہ داری ہے. فما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. محمد الرسول اللہ جو پیغام قوم کو دیتے ہیں، قوم کی ذمہ داری ہے وہ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے اور آگے چلتا رہے، آگے بڑھتا رہے. لیکن یہ بات بالکل مسلم ہے کہ محمد اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اپنی طرف سے کوئی ایکسپلین نہیں، بٹ اللہ sent down to earth to teach the people what is wrong, what is right, and no one explain about that. کوئی بھی آدمی یہ غلط بیانی نہیں کر سکتا. آؤ قرآن کریم کی یہ آیت تھی، اس میں پیغام تھا کہ نبی جب اپنی طرف سے کوئی بات لوگوں کو نہیں کہتے تو کیسے صحابہ کرام اپنی طرف سے قرآن میں بڑھوتری کر سکتے ہیں؟ جب نبی کو اجازت نہیں ہے، جب محمد الرسول اللہ کو الاؤ نہیں ہے کہ تم قرآن کریم کے اندر کوئی بات اپنی طرف سے تم ایڈ کر دو، ایک نقطہ زیر و زبر کے اندر تم تبدیلی کرو، تو ان کے خلفاء، ان کے ماننے والے جو بعد میں تھے، جو صحابی تھے، جو نبی نہیں تھے، ان کو کیسے یہ اتھارٹی دی جا سکتی ہے؟ اٹھاؤ نرسمہانند سرسوتی جی. احمے وسویم ادم بدامی جشتم دوابر مانو شبیم کامیتت مگرنم کرنمتم برہمانم تمرشدم سمیدھام. منشیہ دیو گن اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، بلکہ جو سندیش جس کا منن کرتے ہیں لوگوں کو، وہ سندیش میرے ذریعے بھیجا جاتا ہے. نرسمہانند جی کون کہہ رہا؟ ایشور کہہ رہے ہیں، پرماتما کہہ رہے ہیں. میرے بھارت کے، میرے مسلم نوجوانوں اور میرے ہندو بھائیوں، آج کمی اسی بات کی ہے کہ آج ہم نے اپنے شاستروں کو پڑھنا چھوڑ دی. مسلمان نوجوان نے اپنے قرآن کریم سے رشتہ توڑ لیا. آج وہ ہمارے نوجوان بے راہ ہو چکے. اسی لیے میں نوجوانوں، میری عمر بھی آپ ہی کی عمر کے مطابق، I am 32 years old completely, and 3 March I become completed 33 years old. 3 مارچ کو 32 سال میرے پورے ہوئے اور 3 مارچ سے ہمارے 33واں سال شروع ہو چکا ہے. ہماری عمر میرے خیال سے آپ میں سے بہت سے نوجوانوں سے کم ہے، لیکن اتنا ایک پیغام آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کے لیے ضروری ہے تعلیم اور ایجوکیشن. آپ تعلیم
کوئی سی بھی تعلیم لے سکتے۔ میری مشورہ، میری رائے یہ ہے کہ آپ پہلے نمبر پر اپنی دین کی تعلیم لیں، اپنے عقیدے کی تعلیم لیں، اپنے قرآن کی تعلیم لیں۔ آفٹر دیٹ یو ہیو ٹو ایجوکیٹ دا ماڈرن ایجوکیشن اینڈ اکیڈمک کوالیفیکیشن۔ اس کے بعد آپ لائر بنیں، اس کے بعد آپ سول سروسز میں جائیں، اس کے بعد آپ ڈاکٹریٹ کریں، اس کے بعد آپ کوئی سے بھی فیلڈ چوز کر سکتے۔ آپ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ایسے جو برساتی مینڈک آتے ہیں ڈگڈگی بجانے کے لیے، کبھی کبھی اپنا کیا کرنے کے لیے، اپنی پاپولرٹی حاصل کرنے کے، جس کو بھی پاپولرٹی حاصل کرنا ہو وہ بس اناپ شناپ محمد رسول اللہ کی ذات پر قرآن پر کر لیتے اور فیمس ہو جاتے۔ ان لوگوں کے کہنے سے بولنے سے یہ تو طے ہے کہ ہمارے قرآن بدنام نہیں ہو سکتا، ہماری شریعت بدنام نہیں ہو سکتی، لیکن جواب دینا ضروری ہے ان لوگوں کو۔ اس لیے ضروری ہے کہ چونکہ یہ مشن چلاتے ہیں، یہ تحریک چلاتے ہیں، تو ہمیں اگر نالج ہوگا تو ہم کہیں پر بھی کھڑے ہو کر ان کا جواب دے سکتے ہیں منہ توڑ۔ Therefore, you have to educate your child and your generation۔ اگر آپ کا بچہ جاہل ہوگا تو کملیش کے طرح 20 سال کی زندگی اس کی دفن ہو سکتی ہے جیل کے اندر۔ اگر آپ کا بچہ پڑھا لکھا ہوگا تو آپ کرپٹ لوگوں کے سامنے میں اپنی بات رکھ سکتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے نوجوانوں کو معلوم ہے، ہمارے کتنے نوجوانوں کو بھارت کا سب سے پہلے مسلم امپیرر کون؟ میری تقریر جس نے سنی ہوگی اس کو پتہ ہوگا، باقی نہیں۔ بھارت کا سب سے پہلا مسلم بادشاہ کون؟ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا۔ ہمارے بھارت میں 700 سال رہے نا، 700 سے لے کے 800 سال تک ہم رہے، یعنی ہماری مسلم امپیرر کی حکومت تھی، مسلم حاکموں کی، مسلم بادشاہ کی۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ بھارت کے اندر سب سے پہلا مسلمان بادشاہ کون؟ اور سب سے پہلے بابر بول رہے ہمارے بھائی صاحب۔ بابر کا تو بہت بعد میں زمانہ ہے بھائی صاحب، 1526 میں بابر آیا، 1190 سے ہی مسلم امپیرر آ گئے تھے۔ سب سے پہلا مسلم امپیرر کا نام کیا؟ سب سے پہلے مسلم کمانڈر ان چیف کون تھے جس نے بھارت میں حملہ کیا تھا؟ اس وقت کے راجہ طاہر کے خلاف۔ یہ سب چیز آج ہمیں معلوم نہیں۔ اگر کل جا کر کوئی اعتراض کرے کہ بھائی ایسا ہے کہ بھارت کے اندر جن مسلمان جو آئے ہمارے شیرشاہ آبادی کے برادری آپ کے اوپر تلوار لٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے جتنے بھی شیرشاہ آبادی برادری کے لوگ ہیں، پتہ کیا الزام لگایا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے کہ یہ سارے لوگ ریفیوجی ہیں۔ ریفیوجی مطلب اینڈ دے کیم فرام بنگلہ دیش۔ آپ لوگ بنگلہ دیشی ہیں جو شیرشاہ آبادی کے لوگ ہیں، بتائیے کتنا بڑا الزام ہے آپ پہ۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بنگلہ دیش سے آئے، یعنی ان لوگوں کو NRC کے ذریعے سے چھانٹ کر پھر دوبارہ سے بنگلہ دیش میں بھیجا جائے۔ انہیں پتہ نہیں ہے، ان لوگوں کو جو آواز بلند کرتے ہیں کہ اس برادری نے اپنے خون کو بہا کر تب جا کر اپنی جگہ بنائی ہے، انگریز کو بھگا کر، انگریز کی کرسی کو توڑ کر تب جا کر ان لوگوں نے اپنی ایک پہچان، ایک شناخت بنائی۔ آپ پر خصوصاً کسی پر نہیں، انصاری برادری، شیرشاہ آبادی برادری پر کشن گنج کے قمر الہدا صاحب نے، MLA ہیں وہ MIM کے سابق، انہوں نے کہا کہ شیرشاہ آبادی برادری ہمارے بھارت کا ایک انگ ہے، بہار کا ایک انگ ہے، بنگال کا ایک انگ ہے، انہیں آپ یوں ہی الزام نہیں لگا سکتے۔ تو اگر آپ کو اتہاس معلوم ہوگی، تاریخ معلوم ہوگی، تب نہ آپ جواب دے پاؤ گے نوجوانوں، تب نہ آپ کہہ پاؤ گے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر پاؤ گے۔ میری تقریر روزہ نماز کی فضیلت پر کم ہوتی، اتہاسک بات میں زیادہ کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا اتہاس اس دیش میں کیا، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری تاریخ اس ملک میں کیا۔ اگر ہماری تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہوگا، نوجوانوں یاد رکھو، آپ کو دفن کر دیا جائے گا، آپ کے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی، کبھی آپ کے خلاف CAA NRC کے ذریعے سے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہم نے آواز بلند کی تھی کہ NRC کے خلاف، CAA کے خلاف، آج تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ CAA ہے کیا۔
جب NRC قائم لاگو ہوگی، NRC میں ہندو بھی چھٹیں گے، مسلمان بھی چھٹیں گے، لیکن ہندو کو دوبارہ اس دیش میں ناگرکتا ملنے کے لیے CAA کا اپیوگ ہوگا۔ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے ذریعے سے اس کو دوبارہ اس دیش میں رکھا جائے گا۔ سپوز دیٹ آپ کے اس گاؤں میں ہندو کا بھی نام چھٹا، ایک مسلمان کا بھی نام چھٹا ہے، تو ہندو کو دوبارہ سے اسی گاؤں میں رہنے کے لیے اپلیکیشن دے گا، سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے تھرو سے دوبارہ اس کا نام لے لیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہوگا آپ کے اس گاؤں کا، بھلے ہی 100 سال پرانی اس کی تاریخ ہو، وہ اس کا نام چھٹ جائے گا کسی فالٹ کی وجہ سے، ڈیفالٹ کی وجہ سے، تو اس کا نام دوبارہ اس گاؤں کے اندر نہیں لیا جائے گا، کیونکہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ میں مسلمانوں کا نام ہی نہیں۔ اس وقت کیا راستہ بچتا ہے؟ اس وقت صرف راستہ بچتا ہے بنگلہ دیش کا، اس وقت صرف آپشن بچتا ہے بھوٹان کا، اس وقت صرف آپشن بچتا ہے پاکستان کا، افغانستان کا۔ آج تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن جب یہ تحریک چلے گی، جب CAA NRC لاگو ہوگی، NRC ہونا شروع ہو چکا ہے مہاراشٹرا میں، NRC لاگو